नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल मोमिनून बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 12। वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़ खलक़नल इंसाना हमने पैदा किया है इंसान को मिन सुलालतिम मिन तीन मट्टी के खुलासे से। आयत नंबर 13। सुम्मा फिर जअलना हो हमने किया है उसको नुत्फ़तन एक नुत्फ़ा फ़ी करार मकीन महफूज करारगाह यानी रहम में। आयत नंबर 14। सुम्मा फिर खलक़नन नुत्फ़ता हमने बनाया उस नुत्फ़े को अलक़तन जमा हुआ खून। फ़खलक़नल अलक़ता फिर हमने बनाया जमे हुए खून को मुज़ग़तन गोश्त का लोथड़ा। फ़खलक़नल मुज़ग़ता फिर हमने बनाई उस लोथड़े की इज़ामन हड्डियाँ। फ़कसौनल इज़ामा फिर हमने पहुँचाया उन हड्डियों पर, पहनाया उन हड्डियों को लहमा गोश्त। सुम्मा फिर अनशाना हो हमने पैदा किया है उसको खल्कन मखलूक आखर और ही मुकम्मल शक्ल में। फ़तबारकल्लाहु चुनाचे बड़ा ही बाबरकत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहसनुल खालिकीन जो सबसे हुसीन और अच्छा बनाने वाला है। आयत नंबर 15। सुम्मा फिर इन्नकुम बेशक तुम बाद ज़ालिका इसके बाद लमय्यतून अलबत्ता मरने वाले हो। आयत नंबर 16। सुम्मा फिर इन्नकुम यकीनन तुम यौमल क़ियामते क़यामत के दिन तुबअसून दोबारा उठाए जाओगे। आयत नंबर 17। वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़ खलक़ना हमने पैदा किए फ़ौक़कुम तुम्हारे ऊपर सबआ सात आसमान तराइका तय बतय वमा कुन्ना और नहीं हैं हम अनिल खल्क़े अपनी मखलूक से गाफिलीन गाफिल बेखबर। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 12। वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिम मिन तीन और बिलाशुबा हमने इंसान को मट्टी के जौहर से पैदा किया है। मट्टी से यानी पैदा करने का मतलब अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मट्टी से पैदाइश है, या इंसान जो खुराक भी खाता है वो सब मट्टी से ही पैदा होती है। इस एतबार से इस नुत्फ़े की असल जो खलकत इंसानी का बायस बनती है वो मट्टी ही है। आयत नंबर 13। सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी करार मकीन फिर हमने उसको एक महफूज करारगाह यानी रहम मादर में नुत्फ़ा बनाकर महफूज किया रखा। महफूज करारगाह से मुराद रहम मादर है जो जहाँ अमूमन 9 महीने बच्चा बड़ी हिफाजत से रहता है और परवरिश पाता है। आयत नंबर 14। सुम्मा खलक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फिर हमने नुत्फ़े को खून की फुटकी बनाया। फ़खलक़नल अलक़ता फिर हमने फुटकी को लोथड़े में ढाला। फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फिर हमने लोथड़े से हड्डियाँ बनाई। फ़कसौनल इज़ाम लहमा फिर हमने हड्डियों पर गोश्त चढ़ा दिया। इसकी कुछ तफसील सूरह हज के शुरू में भी है
یہاں اس کو بیان کیا گیا ہے، تاہم وہاں مخلقتن کا جو ذکر تھا، یہاں اس کی وضاحت المضغۃ کو ہڈیوں میں تبدیل کرنے اور ہڈیوں کو گوشت پہنانے سے کر دی ہے۔ المضغۃ گوشت کو ہڈیوں میں تبدیل کرنے سے مقصد انسانی ڈھانچے کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنا ہے، کیونکہ محض گوشت تو کوئی صلاحیت اس میں نہیں ہوتی، کوئی صلابت اور سختی نہیں ہوتی۔ پھر اگر اس کو صرف ہڈیوں کا ہی ڈھانچہ رکھا جاتا تو انسان میں وہ حسن اور رعنائی نہ آتی جو ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ان ہڈیوں پر ایک خاص تناسب اور مقدار سے گوشت چڑھا دیا گیا، کہیں کم کہیں زیادہ، تاکہ اس کے قد و قامت میں، اس کے قد میں غیر موسونیت اور بھدا پن پیدا نہ ہو، خوبصورت نظر آئے، بلکہ وہ حسن و جمال کا ایک پیکر ہو اور قدرت کی تخلیق کا ایک بہترین شاہکار ہو۔ اسی چیز کو قرآن نے ایک دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا۔ سورۃ 3 کی آیت نمبر 4، اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسن تقویم یعنی بہت ہی اچھی ترکیب یا بہت اچھے ڈھانچے میں بنایا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، چنانچہ بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب سے عمدہ بنانے والا ہے، بہترین اور خوبصورت بنانے والا ہے۔ الخالقین یہاں ان صانعین کے معنی میں ہے جو خاص مقداروں میں اشیاء کو، چیزوں کو جوڑ کر کوئی ایک چیز تیار کرتے ہیں۔ یعنی ان تمام صنعت گروں میں اللہ جیسا بھی کوئی صنعت گر ہے جو اس طرح کی صنعت کاری کا نمونہ پیش کر سکے جو اللہ رب العزت نے انسانی پیکر کی صورت میں پیش کیا ہے۔ پس سب سے زیادہ خیر و برکت والا اللہ ہی ہے جو تمام صنعت کاروں سے بڑا، جو تمام بنانے والوں سے بڑا اور سب سے اچھا صنعت کار ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، چنانچہ بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جو سب سے عمدہ بنانے والا ہے۔ آیت نمبر 15، ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو۔ آیت نمبر 16، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر یقیناً تم قیامت والے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 17، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور بلا شبہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان تہ بتہ بنائے، پیدا کیے۔ طرائق طریقتن کی جمع ہے، مراد آسمان ہے۔ عرب اوپر تلے چیز کو بھی طریقہ کہتے ہیں، آسمان بھی اوپر تلے ہیں، اس لیے ان کو طرائق کہا۔ یا طریقہ بمانی راستے کے ہیں، آسمان ملائکہ کے آنے جانے یا سیاروں کی گزرگاہ ہے، اس لیے ان کو طرائق قرار دیا گیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور بلا شبہ ہم نے اوپر تمہارے اوپر 7 تہ بتہ 7 آسمان بنائے، پیدا کیے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ الخلق سے مراد مخلوق ہے، یعنی آسمانوں کو پیدا کر کے ہم اپنی زمینی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، بلکہ ہم نے آسمانوں کو زمین پر گرنے سے محفوظ رکھا ہے، بغیر ستون کے، بغیر کسی چیز کے ہم نے ان کو محفوظ رکھا ہے، وہ نہیں گرتے ہیں، تاہم مخلوق ہلاک نہ ہو۔ یا یہ مطلب ہے کہ ہم مخلوق کے مصالح اور ان کی ضروریات زندگی سے غافل نہیں ہیں،
بلکہ ہم اس کا انتظام کرتے ہیں۔ اور بعض نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ زمین سے جو کچھ نکلتا یا داخل ہوتا ہے، اس طرح آسمان سے جو اترتا اور چڑھتا ہے سب اس کے علم میں ہے، سب میرے اللہ کے علم میں ہے، سب کو میرا اللہ جانتا ہے، اور ہر چیز پر وہ نظر رکھتا ہے، اور ہر چیز وہ اپنے علم کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔